باب میں یرید اللہ، جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیرن بلائی کا، یفقہہ فی الدین سمجھ دے دیتا ہے اس کو دین کی۔ حدثنا سعید بن عفیر سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں عبد الرحمن سے، کہتے ہیں سنا میں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطبہ میں یقول، وہ کہہ رہے تھے، سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں یرید اللہ، جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیرن بلائی کا، یفقہ سمجھ دے دیتا ہے اس کو دین کی، وانما سوائے اس کے، انا قاسم میں بانٹنے والا ہوں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعطی دینے والا ہے، ولن نزال اور ہمیشہ رہے گی ایک جماعت، ایک امت، قائمتن قائم، اعلی پر، امر اللہ اللہ کے حکم پر، لا یضرہم نہیں تکلیف دے گی ان کو، من خالفہم مخالفت کرنے والے کی مخالفت، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی امر اللہ آ جائے حکم اللہ کا۔ یہ بالکل جو حدیث ہے، باب ہے ہمارا آج کا، کہ جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ اٹھی ہیں، بستر چھوڑے ہیں، بچوں کو بھیجا ہے، جو کہ سونے کا ٹائم ہے، آپ سو نہیں رہی بلکہ دوبارہ سے کلاس میں آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ ہم لوگ تو ویسے بھی اس ٹائم سوتے نہیں، ہماری کلاسیں اوپر شروع ہو جاتی جامعہ میں، لیکن آپ لوگوں کے لیے آج ذرا مشکل ہو رہا ہوگا، تو دیکھیے کتنی زبردست پہلے دن ہی حدیث آ گئی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے اس کو دین کے لیے چن لیتا ہے۔ تو جو سستی یا نیند پریشان کری ہے اس کو بھگائیں اس حدیث کو سوچ کے کہ آپ اللہ کی پیاری بن گئی ہیں، آپ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہیں، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا قاسم، میں تو بس بانٹنے والا ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں تو بانٹنے والا ہوں۔ یہی حال ہے کہ ہم لوگوں نے تو پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ یہ خوش نصیبی آپ لوگوں کی ہے کہ جس نے اٹھ کے اس کو لے لینا ہے، یہ نہیں کہ ہائے مجھے نیند آ رہی ہے۔ دیکھیں ہمیں صرف ایک نیند قربان کرنی پڑ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے گھر بار قربان کیے، بچے قربان کیے، اولادیں قربان کی، اور انہوں نے پیسہ قربان کیا، وقت قربان کیا، انہوں نے ہر چیز دنیا کی جو تھی نا وہ کس لیے قربان کی؟ اللہ کے دین کے لیے۔ بہت بڑی اس کے اندر ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو بانٹنے والا ہوں۔ یعنی جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو دنیا دے کے نہیں پسند کرتے، یا اس کو حسن کے ساتھ نہیں پسند کرتے، یا اس کو دولت کے ساتھ نہیں پسند کرتے، بلکہ اللہ پسند کرتے ہیں تو دین کے لیے پسند کرتے۔ یہ دین ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کر لیں تو آپ اللہ کے پسندیدہ بن جائیں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اللہ کے پسندیدہ بننا ہے یا دنیا دار بن کے رہنا ہے۔ فرمایا میری امت میں سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا رہے گا جو قیامت تک دین کے اوپر چلتا رہے گا۔ ان کی مخالفت کرنے والے بڑے اٹھیں گے، کوئی کس طرف سے مخالفت کرے گا، کوئی کس طرف سے مخالفت کرے گا، لیکن
ان کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. مخالفت کرنے والے خود ہی پریشان ہو جائیں گے، خود ہی تھک جائیں گے. آنٹی مائک بند کریں اپنا. ان کا مائک بند کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مخالفت کر لے قیامت تک ان کی، تو ان کی مخالفت دین پھیلانے والے کو کوئی نقصان نہیں دے. آگے ہے باب الفہمی فی العلم، علم میں سمجھداری سے کام لینے کے بیان میں. حدثنا عبداللہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ کے اندر ایک درخت ہے ایسا جس کی مثال مومن کے ساتھ ہے. یہ آپ نے باب پہلے پڑھا ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کون سا درخت ہے، کس کے ساتھ تشبیہ دے گی تھی مومن کو؟ کھجور کے درخت کے ساتھ. باب الاقتباط فی العلم، علم اور حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں. حدثنا حمیدی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سنا میں نے قیس بن ابی حازم سے، کہتے ہیں سنا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حسد، نہیں حسد کرنا جائز، الا مگر فسنتینی، دو باتوں میں. رجل، ایک وہ مرد، آتاہ اللہ، دیا اس کو اللہ نے مال، فسلطا، پس وہ بہت خرچ کرتا ہے، علی اہلہ، اپنے گھر والوں پر اور اپنے حق پر، دین پر بہت خرچ کرتا ہے. ورجل، اور ایک وہ مرد، آتاہ اللہ، دی اللہ نے اس کو حکمت، فہو وہ یقضی، فیصلے کرتا ہے دیا اس کے ساتھ، ویعلمھا، اور سکھاتا ہے اس کو. اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حسد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حسد جو ہے وہ آپ کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا جیسے کسی لکڑی کو گھنا لگ جائے نا، وہ اندر ہی اندر، باہر سے اس کی شکل صحیح رہتی ہے لیکن اندر ہی اندر لکڑی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور پھر یکدم سے وہ گر جاتی ہے. یہی انسان کی مثال ہے کہ جب وہ کسی کے اوپر حسد کرتا ہے، اس کے اوپر پیسہ آ گیا، اس کے پاس مال آ گیا، اس کے پاس حسن ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، ہر وقت کڑتی رہتی ہے، تو اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیتی ہے. کس حساب سے؟ صحت کے حساب سے. صحت کے حساب سے بھی اثر پڑتا ہے، لیکن جو صحیح اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا اللہ پہ توکل ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتی ہے، اتنی کہ دور ہو جاتی ہے کہ پھر اگر اس کو کہیں سے حرام مال ملتا ہے نا تو بھاگ کے لے لیتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر ایک چیز آل ٹائم پمپ کر رہی ہے اس کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس آ گیا. اگر اس کے اندر وہ حسد نہ ہوتا، اگر اس کے اندر وہ ٹینشن نہ ہوتی، تو جب اس کے سامنے حرام آتا تو وہ تمیز کرتی کہ نہیں، یہ میرے لیے حرام ہے، یہ چیز میں نے استعمال نہیں کرنی. لیکن چونکہ اس کو حسد نے تو پہلے ہی کھوکھلا کر دیا، اب وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر سکی، اس وجہ سے وہ گر جاتی ہے حرام کی طرف، وہ اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے. لہذا جب آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز آئی ہے تو کہا کرے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ مجھے بھی ملے تو ساتھ یہ کہہ دیں اللہ اس کو بھی دی ہے تو مجھے بھی دے، اللہ اس کو برکت دے، مجھے بھی دے، میرے بچوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. مانگے، اس کے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بڑھ چڑھ کے مانگے، یہ نہ کہا کرے اللہ مجھے چھوٹا سا گھر دے دے، بڑا مانگے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگے. اگر آپ کو بیٹے چاہیے، بیٹے مانگے، یہ نہ کہا کرے اللہ بیٹی دے دے اگر بیٹا نہیں دینا. اس کو دینے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ بیٹا دینے پہ بھی اتنا ہی قادر ہے، بیٹی دینے پہ بھی اتنا ہی قادر ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مانگے، کھل کے مانگے، بہت بڑی ذات ہے، عظیم سلطنت کا مالک ہے وہ. دنیا میں جس سے زیادہ ہوتا ہے نا، جس کے پاس، ہم کہتے ہیں بھئی آپ کے پاس زیادہ، آپ زیادہ دے.
لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا کو صرف وہی کھلا رہا ہے. وہ ساری دنیا کو بھی کھلا دے، اس کے اندر سے، مال کے اندر سے کمی نہیں آئے. تو اس سے آپ بلا جھجک مانگے، زیادہ سے زیادہ مانگے، لیکن دوسروں پہ حسد نہ کریں. اس کے بعد کن لوگوں پہ ہم حسد کر سکتے ہیں؟ یہ حسد جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، ہمیں اندر سے برباد کر دیتا ہے، یہ کب کرنا جائز ہے؟ یہ کرنا جائز بھی ہے کب؟ سب سے پہلے نمبر پہ جس کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی وہ کسی مدرسے میں، کبھی کسی مسجد میں، کبھی کس طرح قرآن مجید میں، کبھی کس طرح وہ خرچ کرتا ہے بار بار. آپ کے دل میں آتا ہے اللہ اس کو دیا تو مجھے بھی دے، میں بھی خرچ کروں. وہاں پہ حسد کرنا جائز ہے. آپ کر سکتی ہیں حسد کہ اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے تاکہ میں بھی خرچ کروں. اور اس کے بعد دوسرا بندہ جس پہ حسد کرنا جائز ہے وہ ہے حافظ قرآن، عالم قرآن، حکمت گو، جس کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ قرآن سکھاتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، جیسے آپ لوگ ساری سیکھتی ہیں، میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں. یا کوئی اور بچہ آپ نے دیکھا، کسی بچے کی آمین پہ گئے تھے، وہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے، تو سارے اس کو شاباش دے رہے ہیں، سارے اس کو گفٹ دے رہے ہیں، سارے اس کو پیار کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ حسد کر سکتی ہیں ماشاءاللہ کہتے ہوئے کہ اللہ اس کو قرآن دیا میری اولاد کو بھی دے دے. ان الفاظ میں، یہ نہیں ہائے اس نے تو کر لیا ہے، ہائے اس کے پاس تو یہ چیز آ گئی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب زیادہ موتیں جو آئیں گی نا، وہ نظر بد کی وجہ سے آئے گی. آپ کی نظر بد اگلے بندے کو گرا دیتی ہے. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب آتی تو یہ نظر آتی. یعنی نظر بد اتنی بری چیز ہے. لہذا آپ لوگوں کو بھی یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ جب کوئی اچھی چیز آپ کے پاس آئے تو فوراً الحمدللہ. کسی کے پاس اچھی چیز دیکھے تو فوراً ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ہرگز بھی کسی کی چیز کو یوں نہ دیکھا کریں کہ آپ کی جان ہی نکل جائے اور اس کو نظر لگ جائے کہ ہے اس کے پاس آ گئی ہے. ہائے نہ کہیں، ماشاءاللہ لا قوت کہیں. نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. نظر بد لگ گئی ہے. بلکہ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے مصنف علماء ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو کینسر کی بیماری ہے یہ بھی نظر بد سے لگ رہی ہے. یہ جو دل کے اٹیک ہونے کی بیماریاں، یہ جو اٹیک کی تو کہتے ہیں کہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کینسر کی اور کتنی بیماریاں وہ گنواتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نظر بد کی وجہ سے لگ رہی ہے. تو نظر بد اتنی بری چیز ہے، لیکن لگتی یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے. لیکن اتنی لگتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تقدیر پہ غالب آتی تو یہ آتی. لہذا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں، ہم فوراً صبح اس کی تصویر اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں بچہ دیا اللہ نے مجھے. نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا وہ، اب کیا ہوا ہے؟ ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس کو دم کریں اپنے گھر میں. جب لگ گئی نظر، غلطی آپ سے ہو گئی یا کسی نے دیکھ لیا نظر لگ گئی، سب سے پہلے اس کو نظر بد کا دم کریں، پھر اس کو علاج کے لیے لے کے جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کھے رہے تھے بیٹھے، اچانک سے رونے لگے، آپ پریشان ہو گئے. فوراً آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ گھبرائیے نہیں، ان کو نظر لگ گئی ہے تو آپ ان کو دم کریں. کن الفاظ کے ساتھ؟ بسم اللہ ارقی کا من کل داء یوزی کا ومن شر کل عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی. ان الفاظ کے ساتھ ان کو دم کریں. ایک بچہ ہے تو ارقی کا، دو بچے ہیں تو ارقی کما، اور تین بچے ہیں تو ارقی کم، کہ میں تم سب کو دم کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یہ دم کرنے کے بعد اس کو دوائی دے. اور دم کرنے سے ایک بار فرق نہیں پڑا، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، پھر فرق نہیں پڑا، پھر 10، اگلے دن پھر پڑھیں. جیسے جیسے دوائی دے رہی ہیں ساتھ ساتھ ایسے ایسے اس کو دم بھی ساتھ ساتھ
بار بار دم کی بھی تعداد بڑھائے جائے اور دوائی تو آپ نے دینی دینی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر بار بار دم کرنے سے آرام نہ آئے تو انہوں نے کہا جیسے تم لوگ بار بار دوائی دیتے ہو ایسے تم بار بار دم بھی کری جاؤ، لیکن یاد رکھیں کہ بار بار دم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ 3 دن تک کر لیں اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، لیکن کریں توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھ کے۔ یہاں پہ بھی ہم بڑے ناکام ہیں۔ اگر ہمارے بچوں کو کوئی مسئلہ اور ہو جائے تو ہم خود حل کرتے ہیں، لیکن اگر دم کروانا ہو تو پھر ہم مولوی کے پاس جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کس سے دم کروائیں۔ یہاں پہ بھی خود کوشش کیا کرے، ہاں اگر بار بار دم کرنے سے بھی فرق نہیں پڑا تو پھر کسی اللہ والے سے جو نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اس سے دم کروانا جائز ہے، لیکن دم کی حد تک۔ تو حسد نہ کیا کرے، کسی کی طرف دیکھ کے ہمیشہ ماشاء اللہ کہا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ کسی ایسے انسان کی طرف دیکھ کے حسد کرتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن دیا تو یہ جائز ہے، اور حسد کرنے کا انداز یہ ہو کہ اللہ آپ نے اس کو دیا ہے، آپ میرے بچوں کو بھی دے، آپ مجھے بھی دے، تاکہ میں بھی حافظ قرآن کی والدہ بن جاؤں، میں بھی حافظ قرآن بن جاؤں، یا میرے اندر بھی یہ چیز آ جائے، میرے گھر کے اندر بھی یہ چیز آ جائے۔ اس طرح حسد کرنا جائز ہے۔ اور ایک بندہ آپ کے سامنے حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یہ جو حکمت ہے نا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں غصے کے تیز، فٹ بولے، ماحول ہی خراب کر دیا۔ کچھ ہوتے ہیں حکمت والے، انہوں نے دیکھا کہ اب یہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں، دونوں کو راضی کر لیتے ہیں، جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو بھی پیار سے سمجھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ تھوڑا سا غلط ہے۔ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرنے والا انسان ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اور جلد از جلد ہم جاتے بھی اس کی طرف ہی ہیں، ہم کہتے ہیں آپ بتائیں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے حکمت دی ہے اس کی طرف دیکھ کے حسد کرنا جائز ہے، ساتھ دعا کرنا بھی جائز ہے، اللہ اس کو حکمت دی ہے اور برکت دے، اللہ مجھے بھی حکمت دے تاکہ میں بھی حکمت سے فیصلہ کروں۔ آگے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے درمیان سے سفر کرتے ہوئے، یہ 16ویں سپارے میں ان کا مکمل واقعہ بھی آ رہا ہے۔ حدیث بہت لمبی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کھڑے تھے، ان سے آگے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کو سب سے زیادہ علم ہے یا کوئی آپ سے زیادہ علم والا بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نبی ہوں تو سب سے زیادہ علم میرے پاس ہی ہے۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ دیکھیں موسیٰ نبی تھے، انہوں نے نبی ہونے کے حساب سے کہا تھا کہ ظاہر ہے علم میرے پاس ہی آ رہا نا آسمان سے، اور تو کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو میں نے ہی اس کے بارے میں بتانا ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، علم صرف جو ہے وہ مجھے ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے فوراً آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا، کہا جبرائیل جاؤ حضرت موسیٰ سے کہو کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اچھا جی وہ کون ہے؟ وہ فلاں فلاں جگہ پہ دریا میں ہے، آپ جائیں اس کے پاس۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں گئے تو وہاں پہ ایک بندہ تھا، اس سے ملاقات ہوتی ہے جا کے، ان کا نام جو ہے وہ خضر علیہ السلام ہے۔ خضر بھی کہتے ہیں ان کو، علیہ السلام تو رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک صحابی کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ تو ان کے بارے میں دو چار باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ بھی صحابی تھے، کچھ کہتے ہیں یہ بھی ایک عام اللہ کے بندے تھے۔ اب ان کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دریا میں تو ان کے ساتھ سفر کرنا پڑ گیا۔ سفر کے دوران حضرت خضر نے ان سے کہا تھا کہ آپ چپ رہنا، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو نبی ہوں، ٹھیک ہے جو مجھے علم مل گیا وہ کافی ہے، میں کیوں جاؤں آگے؟ نہیں، انہوں نے کہا جو علم اور ہے دنیا میں وہ بھی سیکھوں۔ یہاں سے علم کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی علم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کون سا علم ہے۔ یعنی علم جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہم اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ مکمل علم والا نہیں کہہ سکتا، نہ میں کہہ سکتی ہوں نہ آپ کہہ سکتے۔ اس لیے کبھی نہ کہا کرے کہ میرے جیسا عالم کوئی نہیں، میرے جیسا جاننے والا کوئی نہیں، چند باتیں جان کے دوسروں کو حقیر نہ سمجھا کرے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، انہوں نے پہلے تو کشتی توڑ دی،
پھر انہوں نے ایک بچے کو مار دیا، پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک دیوار بنا دی۔ اب ان لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری باتیں برداشت نہ ہوئی، انہوں نے کہا دیکھیں ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے اور آپ نے کشتی توڑ دی۔ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے توڑی ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے نا اس دریا کا، اس ملک کا، اس کو جو کشتی خوبصورت لگتی ہے وہ لے لیتا ہے، میں نے تھوڑا سا عیب ڈال دیا تاکہ اس کو یہ کشتی خوبصورت نہ لگے، یہ بچے غریب ہے اپنی کمائی کرتے رہے۔ اچھا پھر آپ نے وہ دیوار بچہ کیوں قتل کر دیا؟ وہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا۔ کہا میں نے اس لیے کر دیا، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، یہ بچہ بڑے ہو کے غلط کام کرے گا، ماں باپ کا نام برباد کرے گا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا۔ یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جب بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت ہی غمزدہ ہوتے ہیں اور بہت روتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں بھی ہو سکتا ہے وہ بچہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو جس کو اللہ لے گئے، اور اللہ جب لے جاتا ہے اس کے نعم البدل اچھا بھی دیتا ہے، وہ چاہے بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو، تو گھبرایا نہ کرے، یہ کہا کرے کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نہیں بہتر تھا، وہ لے گئی تو وہی جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے۔ آپ یہاں اس بات سے آئیڈیا لگا لیں۔ نمبر دو، جو بچے آپ کے بچپن میں فوت ہو گیا نا، وہ بچے قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس ماں نے صبر کیا ہوگا اپنے بچے کے فوت ہونے پہ، اس کو اللہ قیامت کے دن اس کی اولاد سے ملاقات کروائے گا۔ اب وہ بچے سامنے کھڑے ہوں گے، بھاگ کے آ کے والدین کو چمٹ جائیں گے، ٹانگوں سے پکڑیں گے، پیار کریں گے، ماں باپ بھی اٹھائیں گے محبت سے۔ اب اللہ کہیں گے جی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا۔ بچے چونکہ بچپن میں فوت ہوئے وہ جنت کے پھول ہیں، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ ماں باپ چونکہ گناہ گار بہت زیادہ تھے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب بچے ماں باپ کو چمٹ جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اللہ سے کہیں گے اللہ دنیا میں بھی ہمیں ہمارے ماں باپ سے جدائی دے دی تھی تو آج بھی جدائی دینی ہے؟ اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ ان بچوں کی سفارش کے ساتھ والدین کو بھی جنت دے دے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ان ماؤں کے لیے جن کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے۔ مشرک نہ ہو، یہ اللہ کی شرط ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، مشرک نہ ہو، حافظ قرآن بچے، اور یہ بچے اپنے والدین کو خواہ وہ جہنمی کیوں نہ ہو جنت میں لے جائیں گے، یعنی جنت میں جہنم سے پردہ بن جائیں گے اپنے ماں باپ کے لیے۔ لہٰذا اگر بچے بچپنے میں فوت ہو جائے تو گھبرایا نہ کریں، آپ کی چیخیں پکار کرنے سے انہوں نے واپس تو آنا نہیں ہے، شکوے کرنے سے واپس تو آنا نہیں ہے، لیکن آپ نے اتنے بڑے منصب سے محروم ضرور ہو جانا۔ شرط ہے کہ آپ مشرک نہ ہو اور آپ نے صبر کیا ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ اس کالونی میں گئے، ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، وہ گر رہی تھی دیوار، آپ نے ٹھیک کیوں کی؟ تو کھانا لے لیتے ان سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیوار اس لیے ٹھیک کی تھی کہ اس دیوار کے نیچے دو بچوں کا، یتیم بچوں کا خزانہ تھا، وہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے، وہ دیوار گر جاتی تو کوئی نہ کوئی لے جاتا، اس لیے میں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ لہٰذا تم میں صبر نہیں ہو سکتا، یہ علم اللہ نے مجھے دیا، اب تمہارا میرا راستہ علیحدہ ہے۔ چونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا تھا، ان کو اللہ نے دنیاوی علم جو ان کے حساب سے تھا وہ علم دیا تھا۔ اب خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں بھی، جو انہوں نے آب حیات پیا تھا، وہ دریا میں زندہ تھے، وہ دریا میں ایسے تھے، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ولیوں کے سردار ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ان سے علم سیکھنے جاتے ہیں، اس لیے ولیوں کا رتبہ نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ انتہائی بد تہذیبی والی یہ بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا علم علیحدہ تھا، ان کا علم علیحدہ تھا۔ بہت ہی گھٹیا بات ہے، نبی ہمیشہ صحابی سے بھی اونچا درجہ رکھتا ہے، ولی سے بھی، ان کا درجہ کبھی نیچے نہیں آ سکتا۔ یہ جسٹ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتانی چاہی تھی کہ علم والے دنیا میں اور بھی ہے۔ جو علم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا وہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھا، کیونکہ وہ دریا میں رہتے تھے، اور جو خضر کو تھا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں تھا۔
ان کی دنیا علیحدہ تھی، ان کی دنیا علیحدہ تھی. اس کے اندر جسٹ یہ بات بتائی گئی. اور اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ہمارے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور آتے. اور ہر بندے نے مرنا ہی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، اس لیے وہ زندہ نہیں ہے. اس طرح کی تمام باتیں اپنے ذہنوں سے نکال دے. مین بات جو اس کے اندر سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے علم پہ تکبر نہ کریں. علم آپ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آپ سے کم بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.